روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں. دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بت بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو, اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں, اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا. لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے, ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے, کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے جی ہے روحانی بائی پاس, چھڑ دو بائی پاس, ختنہ کر کے دسو جی نہ ہوئے نا تے چھوڑ دو. آج وہ جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو, کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی صاحب اجازت ہے. تو پتہ چل جائے گا بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا, وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے. اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے, شہد میں, ہجامہ کپنگ یعنی یہ پچنے لگوانے میں, اور داغ دینے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں, لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے, پریفریبل ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا, اس کا خون نہیں رکتا تھا, نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا. داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ, تیر کا اگلا حصہ, کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں, وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشنز ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں, ایسی ادویات آ گئی ہیں, اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے. ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی, خون ضائع ہو جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا, آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا. بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیرا ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ, ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے. اور علاج کرنا ہے, جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی, وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت آ جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے, لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر PIA کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہے جی آپ تو نکلے نا, اڑا دے والے جی قیامت والے دن جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کرنا ہے. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے, اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں خدا کے لیے. نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں, ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدر ایفٹ ہے. کبھی کبھار کوئی معجزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات, وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں, وہ بالکل درست ہیں, وہ نبی کے معجزے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. بارش کی دعا کی ہو گئی, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے, دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی, نہ. کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے, وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانی کرائی ہے جی ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو, اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض. بابے کتنے خوش ہوتے تھے جو تک نعرہ نہ مارو انہوں نے اگے تسی یا میرا نام نہ لو. وہ بابا جی کہتے ہیں ان کے ناراض ان کے, تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستانی کے سجادہ نشین, اتنے بڑے آدمی تھے. اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا.
تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ, لعنت ہے, سنانے لیتے بھی سننے لیتے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا, ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرض پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے, اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے, ان کا کہ نبی الاسلام پہ پہنتے تھے, ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے بعد تو حضور کے جسم کے حصے تھے بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہ تو حضور نے پہنا نا, جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال ہیں, ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے, میں اس میں گھول دیتی ہوں, شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی, 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں, تجھے نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی, یعنی علمی قرآن کتابی سے مراد چھڑا مسلم, کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا, اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی, سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائے گی. باقی فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ تعالی. کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے. یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں. تفنن اپنی جگہ اور ریئلٹی بھی ہے. یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں جی فلانے دا فیض جاری ہے, او چڑھ دیو سارا نے فیض ڈوب گئے, ایک یوٹیوب دی ویڈیو, ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا. تو یہ کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ, کسی کی دعا قبول ہو جائے, کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے. یہ لادہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے لیکن دیوبندیوں کے نزدیک, بریلویوں کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہیں یہ. اور باپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلویوں کے نزدیک, لیکن دیوبندیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشوائیت کا شرف انہیں حاصل ہے. تو تعداد کی بنیاد پہ, جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار, تو یہ چھوڑ دیں. تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں, تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی تھی کرامت اور معجزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلقیس کی انہوں نے رٹ لگائی ہے, تو میں نے کہا تھا وائٹ ہاؤس لا کے مرگلا ہلز پہ رکھیں, اگلے دن میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. لیکن مجھے دکھانا ہے آپ نے. انشاءاللہ میں جیسے ہی اسلام آباد انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تخت بلقیس تو غائب ہو جائے گا, وائٹ ہاؤس تو غائب ہو جائے گا, وہ نظر کا دھوکہ ہوگا. اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جاؤں گا, ٹائم قیامت تک جائے. کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا, کوئی مقام حکومت طے نہیں ہوتے سرکار. یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ہوئی ایک بریلوی عالم کی, اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے. اچھا وہ واقعہ سنا رہے ہیں, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, یہ آپ کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں واقعات. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے 800 سال پہلے لکھی, عربی میں کتاب ہے. یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ, یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرۃ الاولیاء میں. اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں, اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں, چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ زکریا کاندھلوی کی, چاہے وہ فیضان سنت ہو الیاس قادری صاحب کی, تذکرۃ الاولیاء. اور یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے منگولا نے وڑ دیتا سی 627 ہجری میں, منگول نہیں قابو آئے نہ دے. یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنید بغدادی, باجدید بستامی, داؤد طائی, معروف کرخی, سری سکتی, ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. جو مولانا بیان کر رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے, یار آپ ان بچوں پہ ہنس رہے ہیں, یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں, شیطانی اولادیں نہیں ہم کہتے, پھر یہ برا مانیں گے, کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں اور واقعہ کا بیان کر رہے ہیں.
واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے. حضرت سری سکتی، یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا. وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بصری، اور حسن بصری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی، اور ان کے آگے تھے مرید تھے داؤد طائی، اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی، اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی، اور پھر آگے مرید تھے جنید بغدادی، اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں. انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں مزاروں پہ جاؤ، خود جو ہے وہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو. آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے. ان کا جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. تو میں تو وہ نبض چیک کرے گا تو میں نبض تو نہیں دکھا سکتا، ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہوا انہوں نے. تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار چھوڑ دیں، آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پیشاب مبارک لے آئیں. یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے، بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے، کیونکہ وہ پیشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے. اچھا وہ کتنا پہنچے وہ پیشاب تک کے دس رہا ہے، انہوں نہیں پتا انہوں کیڑی بیماری لگی ہے. میں تو پھر انج جناب پڑھاں گا. وہ کہتے ہیں جب پیشاب لے کے گئے، اس نے پیشاب دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں جی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کسی عاشق کا پیشاب ہے. عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر، ان کا یورین دیکھ کر، ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں. میرے ماموں، میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا سر سکتی بیمار ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرا. فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں، ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا. میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی. میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں، لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے. حضرت سری سکتی کا پیشاب لایا گیا. اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یہ عشق، اچھا انہوں یہ بھی پتہ لگا کہ عشق الہی دا رنگ ہویا ہوا ہے یا کسی یعنی عورت کے عشق میں ہے، کسی منڈے دے عشق میں. ہاں منڈے دے عشق بھی ہے جی، یہ مادھو لال حسین. ہاں یہ وہ میاں تے ان کی گل ہے پرانے بھی. مادھو لال حسین، یہ مادھو لال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی وہ بزرگ ہے جو ان پہ عاشق تھے، اور وہ ان کو کٹھا دفنایا گیا، اور وہ مزار باقاعدہ کہ ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پیشاب دیکھ کے تو مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. آپ وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو تو پیشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لہب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا، ابو جہل نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا. یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اچھا سوشل میڈیا نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں اور پبلکلی عام نہیں ہوئی تھیں. کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجینئرنگ کرے. ہم نے کرنی شروع کی ہے تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. تو اس طرح کی کئی ایک واقعات ہیں، انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں، وہ کرتے رہے. اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے، بس مذاق ہی اڑے گا نا. خلفائے راشدین کے بعد کوئی ولی یا بزرگ مانا جا سکتا ہے، کیوں نہ آپ مانیں، لیکن وہ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اے جی مندے نہیں کہ منیے کیا مطلب؟ اے جی فلانے بزرگ نہیں مانتے. بھی مانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے، ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ تحفہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، وہ کھاتا پیتا تھا، پیشاب بھی کرتا تھا، شادی بھی ہو گئی اس کی، مر گیا، دفنا دیا. یہی ماننا ہوتا ہے نا کسی کو. اور کیا منوانا چاہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں آپ فلاں کو نہیں مانتے کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹلر کو نہیں مانتے. بھئی ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، آیا تھا، چلا گیا. ماننے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انکار تو ہم نے کسی کا نہیں کیا. نہیں وہ بزرگ نہ انج نہیں، نہ یہ تو خواہش نہیں پوری ہونی. ٹھیک ہے، تو ہم مانتے ہیں. دیکھیں امام بخاری، امام مسلم کو ہم اپنا بزرگ مان رہے ہیں، جبھی تو اتنے احترام سے وہ خود آ جائیں تو ہم ان کا کیا عزت کریں گے. ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں احترام کے ساتھ اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں.